بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وتر کی سنت رکعات کتنی ہیں؟ کیونکہ وتر کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ میں ایک بریلوی عالم دین محمد احمد نقشبندی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا وتر کے حوالے سے، جس میں وہ 3 وتر کی کافی ساری روایات سناتے ہیں، اور کافی ساری روایات سنانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ 3 وتر پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ مولوی صاحب کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ 3 وتر کے سنت ہونے پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ان کے جو فالورز تھے، ان کے جو ویورز تھے، وہ واہ واہ کر رہے تھے کہ آپ نے تو کمال کر دیا ہے، آپ نے اتنی ساری روایات 3 وتر کے اوپر بیان کر دی ہیں۔ یہ لوگ لوگوں کو شعور نہیں دیتے، انہوں نے لوگوں کو اپنا مقلد، اندھا مقلد بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ 3 وتر کے حوالے سے امت کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ 3 وتر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ کیا 1 رکعت وتر پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے، جبکہ وہ 1 رکعت کا انکار کرتے ہیں، اور 1 رکعت کے انکار میں انہوں نے ایک روایت بھی ایسی نہیں پیش کی کہ جس سے 1 رکعت وتر کا رد ہوتا، صرف اور صرف انہوں نے 3 رکعت وتر والی روایت بیان کر دی، اور ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حالانکہ مولوی صاحب کو اتنا علم نہیں ہے کہ کسی چیز کا اس بات کسی دوسری چیز کی نفی نہیں ہوتا، ایک چیز کا اس بات دوسری چیز کی نفی نہیں ہوتا۔ اب حالانکہ صحیح موقف تو یہ ہے کہ ایک وتر کی جو روایات ہیں وہ بھی کافی ساری ملتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جو 1 وتر والے ہیں انہوں نے حدیث کے ساتھ ٹچ لگا دیا ہے، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ کے الفاظ کے ساتھ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر کے اندر 1 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، تو کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو طاق کرنے کے لیے 1 وتر پڑھا کرتے تھے۔ بھائی وتر ہوتا ہی 1 ہے، اور وتر کا مطلب بھی طاق ہوتا ہے۔ تو آئیے آج میں آپ کو 1 وتر کے حوالے سے روایات سناتا ہوں۔ ویسے تو کافی ساری روایات ہیں، لیکن میں آپ کو کوئی 2-3 روایات سناتا ہوں مثال کے طور پہ۔ پہلی روایت سنن ابی داود میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح صلی رکعۃ واحدۃ توتر له ما قد صلی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص کو صبح ہونے کا ڈر ہو کہ وہ وتر اس سے چھوٹ جائیں گے، اسے چاہیے کہ 1 رکعت وتر پڑھ لے، آخر کے اندر 1 رکعت وتر پڑھ لے، اور اس نے جتنی بھی نماز پڑھی ہوگی اس کی وہ نماز طاق ہو جائے گی اس کے 1 وتر پڑھنے کی وجہ سے۔ جبکہ موصوف کہتے ہیں کہ 1 وتر جو ہے یہ تو ثابت ہی نہیں ہے۔ اب آئیں 1 وتر کی دوسری روایت سنن ابی داود کے اندر ہے، 1419 نمبر، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الوتر حق علی مسلم فمن احب ان یوتر بخمس فلیفعل ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وتر ہے یہ مسلمان کے اوپر حق ہے، جو چاہتا ہے کہ 5 وتر پڑھے اسے چاہیے کہ وہ 5 پڑھ لے، جو 3 پڑھنا چاہتا ہے وہ 3 پڑھ لے، اور جو 1 پڑھنا چاہتا ہے وہ 1 وتر پڑھ لے۔ جبکہ موصوف کہتے ہیں کہ 1 وتر تو ثابت نہیں ہے، انہوں نے حدیث کے ساتھ ٹچ کر لیا ہے۔ 1 وتر کی تیسری حدیث صحیح المسلم کے اندر 752 نمبر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر رکعۃ من آخر اللیل، کہ وتر جو ہے رات کے آخر میں 1 رکعت ہے، رات کے آخر میں 1 رکعت وتر ہے۔ تو موصوف کہتے ہیں کہ 1 رکعت تو وتر ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح وتر کے حوالے سے چوتھی روایت صحیح مسلم کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث نمبر 736 ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء اور فجر کے درمیان 11 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور ہر 2 رکعت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا کرتے تھے، اور آخر کے اندر وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، آخر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 وتر پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح اور بھی کافی ساری روایات ہیں۔ ائمہ 4 میں 3 امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ 1 وتر کے قائل و فاعل تھے، جبکہ موصوف کہتے ہیں کہ آگے جا کے کہتے ہیں وتر کی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کی مخالفت کی، یہ شروع سے اہل سنت کا یہی عمل چلتا آ رہا ہے، انہوں نے بعد میں مخالفت کر دی ہے اہل سنت والجماعت کی۔
اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے 3 امام جو تھے وہ ایک وتر کے قائل و فاعل تھے۔ اب آگے آئیے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو پیران پیر ہیں، جن کو یہ بریلوی حضرات غوث اعظم کہتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے، لیکن یہ ان کو اتنا مقام دیتے ہیں، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ جی اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت 3 وتر پڑھتے آ رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اہل سنت میں سے تھے یا نہیں تھے؟ آپ ان کو اہل سنت میں داخل کرتے ہیں یا خارج کرتے ہیں؟ تو آپ کو چاہیے کہ آپ خارج کر دیں، کیونکہ وہ ایک وتر کے قائل و فاعل تھے۔ غنیت الطالبین اٹھائیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرا دعویٰ آپ یہ غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ غنیت الطالبین کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وتر پڑھا جا سکتا ہے، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ اہل سنت تو نہیں پڑھتے، اہل سنت ایک وتر کے قائل نہیں ہے۔ یا تو آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو اہل سنت سے خارج کر دیں، یا پھر ان کا جو موقف ہے اس کو اپنا لیں۔ یہ کیسی بات ہوئی کہ میٹھا ہپ ہپ اور جو کڑوا ہے تھو تھو، اپنے جو مقصد کا آ جاتا ہے اس کو لے لیا، اور جب اپنے مقصد کا نہیں ہوتا، اپنے مفاد میں نہیں